السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور محترم ناظرین، یہ پوسٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی جس میں 20 دسمبر کو، یہ جو آنے والا 20 دسمبر ہے 2 دن کے بعد، اس میں مناظرہ طے ہوا ہے مفتی شمائل عبداللہ اور دوسری طرف ہے جاوید اختر جو کہ ملحد ہے۔ ان کا 20 دسمبر کو دلی میں مناظرہ طے ہوا ہے، اور موضوع ان کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، خدا موجود ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ آپ سب حضرات اس کو غور سے سنیں اور پورا وقت نکالیں، انشاءاللہ لائے ہوگا۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت اللہ تعالیٰ کس سے لے رہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ایک نوجوان عالم دین اور ان کی دعوت کی تڑپ اور جستجو کے ساتھ جوان سال عالم دین عزیز و محترم دوست مفتی شمائل ندوی صاحب ملحدین کے امام جاوید اختر سے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر ڈیبیٹ کے لیے مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس کا موقع عنایت فرما دیا ہے، یعنی مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کو ڈیبیٹ پر مائل کر ہی لیا، اور جب سے یہ اعلان مفتی یاسر ندیم الواجدی حافظہ اللہ اور شمائل عبداللہ ندوی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیے ہیں، مثبت اور منفی دونوں طرح کے رد عمل کثرت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مثبت رد عمل میں لوگ اس ڈیبیٹ کو سراہنے کے ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ اسے اسلام اور الحاد کے فیصلہ کن جنگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ گویا جاوید اختر اگر مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے دلائل سے خدا کی ذات کا قائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقیقی وجود کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں مل کر اگر اللہ کی ذات کے منکر ہو جائے تب بھی اس مالک حقیقی کی شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایک ملحد کے بے اثر گفتگو پر چند دیگر ملحدین کی تالیاں بجنے سے کوئی فرق آ جائے، اور منفی رد عمل یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اسے جذباتی مگر ناکام کوشش سمجھ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اسے سیاسی فوائد کے لیے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فراہم کیا گیا موقع قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس موضوع پر بحث کروا کر مسلمانوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب قرار دے رہے ہیں، یا کم از کم ایک بہت شاطر اور چالباز ملحد کے سامنے رسوا ہو کر جگ ہنسانی کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور بھی بہت قسم کے تبصرے ہیں جنہیں تحلیل میں لانا سرے سے بے محل ہے، یعنی بیان کرنا سرے سے بے محل ہے۔ مذکورہ تمام باتوں سے قطع نظر کہ یہ ڈیبیٹ دین مبرہن اور صادق اور اللہ کے ذات لا یموت و مطلق حقیقی کے وجود کو ثابت کرنے کے لحاظ سے کامیابی ہوتی ہے یا نہیں، مفتی شمائل عبداللہ ندوی توحید اور دعوت دین کے فرض کو اتمام حجت کی حد تک ایک ملحد کے سامنے پورا کرنے کی کوشش ضرور کر لیں گے۔ باقی ملحدانہ ضلالت سے ہدایت کی روشنی عطا کرنا یا نہ کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شمائل عبداللہ ندوی کی نگاہ انتخاب جاوید اختر پر ہی کیوں جا کر ٹھہری، اور جاوید اختر نے آخر کار کیوں اس ڈیبیٹ کے لیے حامی بھری، اور دونوں کا رابطہ کیسے ہوا؟ جب ان سوالوں کے جواب منفی رد عمل دینے والوں کو مل جائیں گے تو کم از کم وہ کسی قسم کا الزام شمائل عبداللہ ندوی صاحب کی ذات کو نہیں دے پائیں گے۔ باقی جو تخریب کار لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ واقعہ کچھ یوں کہ 1 دسمبر 2025 کو کلکتہ شہر میں ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں جاوید اختر کو صدارت کے لیے مدعو کیا گیا۔ کلکتہ آمد کے موقع سے شمائل عبداللہ ندوی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جاوید اختر کو اللہ کی ذات کی حقیقت پر ڈیبیٹ کی دعوت دی۔ جب جاوید اختر کی آمد کی بات دیگر دینی حلقوں کے علم میں آئی تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا، جس کے بعد مشاعرے کو ہی ملتوی کرنا پڑا۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جاوید اختر نہ صرف ایک مشہور نغمہ نگار ہے بلکہ لبرلز اور کمیونسٹ فکر و خیال کے ماروں کا جدید امام بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق کی شان میں گستاخی اس کا شیوا ہے۔ مزید برآں نام مسلمانوں والا ہے جو دین بیزار اور کمزور اہل ایمان کے لیے فریب نظر ہے۔ اب صرف ایک طرف سوال جاوید اختر کے انا اور عزت کا تھا
تو دوسری طرف شمائل عبداللہ ندوی نے زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ جاوید اختر کی آفیشل میل آئی ڈی پر بھی ڈیبیٹ کی دعوت دی ہوئی تھی۔ مشاعرے کے ملتوی کیے جانے کے کچھ عرصے بعد شمائل عبداللہ ندوی کو جاوید اختر کا جواب میل کے ذریعے ہی موصول ہوا، جس میں ڈیبیٹ کے لیے رضامندی کی کچھ شرائط کے ساتھ ظاہر کی گئی۔ ان شرائط میں ڈیبیٹ کے لیے مقام دلی منتخب کرنے کی بات تھی اور عوامی کے بجائے محدود مگر اکیڈمک طرز کا مناظرہ رکھنے کے ساتھ ہی آرگنائز کوئی تیسرا فریق، لیکن وہ جس کی لسٹ جاوید اختر نے خود بنائی تھی اس میں سے کوئی ایک منتخب کرنے کی گنجائش رکھی گئی۔ جاوید اختر کی کچھ شرائط کو تبدیل کرانے کی کوشش کے ساتھ ہی شمائل عبداللہ ندوی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ڈیبیٹ کے لیے جاوید اختر نے رضامندی ظاہر کی ہے اور میں ڈیبیٹ دلی کے بجائے کسی نیوٹرل یا سیکولر پارٹی اسٹیٹ تلنگانہ کے شہر حیدرآباد یا کرناٹک کے بنگلور میں چاہتا ہوں، جس کی کوشش ہم نے شروع بھی کر دی، لیکن ان دو شہروں میں جاوید اختر کی طرف سے ڈیبیٹ کے لیے کوئی جواب نہیں آیا، جو کافی وقت گزرنے کے بعد آخرکار جاوید اختر کی دلی والی شرط کو قبول کرتے ہوئے دلی میں ہی رکھی گئی۔ مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے شرائط میں یہ شرط بڑی حکیمانہ ہے، جس میں پوری ڈیبیٹ ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ ویڈیو کے بجائے لائیو چلائی جائے گی، تاکہ اپنی منشا اور کمزوری کو خوبی بنا کر ایڈٹ کر کے مکاری نہ کی جا سکے اور حق حق ہو کر رہ جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے میں نہ صرف واقف ہوں، بلکہ ڈیبیٹ اگر حیدرآباد یا بنگلور میں رکھی جاتی تو اس میں میرے حصے کا کام بھی شامل ہو جاتا۔ اب کسی کو اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے خلوص نیت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور نہ ان کی قابلیت اور استعداد پر کلام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیروں کا وہ جوان استاد ہے جس نے ایک ملحد کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے محفوظ زون سے نکل کر دوسروں کی بھی دلیل سنے اور سمجھے، ورنہ الحاد کے شکار بد نصیبوں نے جو مقام جاوید اختر کو دیا ہوا ہے اس پر براجمان ہو کر یہ خدا کی ذات پر رقیق حملے کرنے میں بھی پشیمان نہیں ہوتا، چہ جائے کہ یہ کسی مسلم اسکالر کو اپنے سامنے بات کرنے کے قابل سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مفتی شمائل عبداللہ ندوی کی زبان میں تاثیر کے ساتھ دلائل اور براہین کی وہ روشنی عطا کرے جس سے کفر اور الحاد کے شکار دلوں کو ہدایت کی توفیق عطا ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔